روزہ کا جو ایک روایات ہیں، امام صادق علیہ السلام جب یہ فرمایا کرتے تھے کہ روزہ حقیقت میں، روزے کا مطلب رک جانا ہے، تو وہ اس سے شمار کرتے تھے کہ یہ حجاب ہے، ایک وہ پردہ ہے کہ جو تمہارے درمیان اور جو اللہ کی معصیت ہے، حرام کردہ کام ہے، ان کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ فرماتے تھے کہ یہ اصل روزے کا جو ہے وہ حقیقی راز ہے کہ جب آپ اپنی تربیت اس طریقے سے کریں کہ یہ پھر روزہ حجاب بن جائے۔ صادق محمد کے یہ روایات موجود ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ جب تم روزہ رکھو، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، اور اس روایت میں یہ لفظ بھی محمد بن مسلم نے کہے تھے کہ امام نے یہ بھی فرمایا کہ تمہارے بال اور جو تمہارے جسم کی جلد ہے وہ بھی کیا ہے، روزے کی حالت میں ہو، یعنی مکمل طور پہ۔ اور پھر محمد بن مسلم کہتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے اور بھی بہت ساری چیزوں کو شمار فرمایا کہ ہر چیز کو کہا کہ جو ہے وہ تمہاری کیا ہے، روزے کی حالت میں ہو۔ یہی چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول کے خطبہ میں ملتی ہے کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس ہو تو تم بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یعنی انسان کی جو سوچیں ہیں، انسان کا جو جسم ہے، بدن ہے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جڑ جاتا ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ روزہ ایک حجاب بن جاتا ہے، ایک ڈال بن جاتا ہے۔ جو بھی چیزیں اللہ کے علاوہ ہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے انسان کیا رک جاتا ہے۔ تو یہ وہ حقیقی جو ہے وہ روزے کا راز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان بالکل فنا فی اللہ کی منزل پہ چلا جاتا ہے، ایک ایسی منزل کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بس وہ پھر اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی کام ہوتے ہیں، چاہے وہ جائز کام ہو، چاہے وہ شرعی طور پہ مباح کام ہو، ان سے بھی پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور ایک ایسی تربیت کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ قوت اور صلاحیت آ جاتی ہے کہ پھر پورا سال جو بعد میں گزرے گا پھر وہ غافل نہیں ہو پاتا، پھر وہ توجہ رکھ پاتا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، وہ اپنے آپ کو جو اس طریقے سے اعمال پیش کرے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کے اعمال پیش ہوں تو اس میں کسی قسم کی کوئی برا عمل نہ ہو۔ یعنی یہ کتاب الکافی میں جو ہے کہ ہمارے اعمال جو ہے وہ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ایک دفعہ امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہو، تکلیف پہنچاتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ کیا تم نے وہ قرآن مجید کی آیت نہیں پڑھی کہ تم سب عمل کرو، اللہ اور اللہ کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ تو جب تم عمل کرتے ہو تو تمہارا عمل اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے، اور فرمایا کہ جب اس عمل میں برا تمہارا عمل ہوتا ہے تو اللہ کے رسول کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ امام زمانہ کی خدمت میں جب ہمارا عمل جائے، امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب ہمارا عمل جائے، اللہ کے رسول کے پاس جب ہمارا عمل جائے تو ہمارے عمل کی وجہ سے ان کو دکھ ہو، ان کو تکلیف پہنچے۔ کون سا ایسا جوان ہے کہ جو چاہے گا کہ وہ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے امام زمانہ کے دل کو دکھائے، مولا حسین علیہ السلام کے دل کو دکھائے؟ یہ محبت اہل بیت اس چیز کو نہیں چاہتی۔ لیکن پھر بھی ہوتا کیا ہے کہ انسان آج کے مشکل ترین دور میں، خصوصاً جب انٹرنیٹ کا دور ہے، ویڈیوز کا دور ہے، تو انسان اپنی آنکھوں کو، اپنے آپ کو حرام کاموں سے نہیں بچا پاتا۔ محبت حسین ہے، محبت امیر المؤمنین ہے، امام زمانہ سے محبت ہے، لیکن پریکٹیکل جب آتا ہے تو وہ فیل اپنے آپ کو پاتا ہے۔ اس فیل پانے کی وجہ کیا ہے کہ اس کی جو دل میں سوچ اور فکر ہے وہ اللہ سے نہیں جڑی ہوئی۔ جب تک وہ اپنے آپ کو اللہ سے نہیں جوڑتا وہ غافل ہو جاتا ہے، جیسے غافل ہوتا ہے وہ پھر کیا گناہ کر بیٹھتا ہے۔ تو اس بات کی انسان کیسے تربیت کرے کہ خود کو اللہ سے جوڑ لے، قیامت سے جوڑ لے؟ تو وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب روزے کے وہ راز کو کیا حاصل کر لے، کہ روزے کی حالت میں جب بھوک اور پیاس لگے تو قیامت کو بار بار سوچے۔ یہ نہیں ہے کہ بھوک اور پیاس لگے تو وہ کہ چلیں جی کوئی ڈرامہ چلا لو، کوئی فلم چلا لو، کوئی گپ شپ لگا لیں تاکہ یہ ٹائم میرا پاس ہو جائے۔ آج ہماری مشکل یہ ہے کہ بھوک اور پیاس جب بھی ہمیں لگتی ہے، یعنی جیسے ہم کیا کہتے ہیں یہ روزہ لگ رہا ہے، جب بھی ہمیں روزہ لگتا ہے تو ہم اس کو ٹائم گزارنے کا کوئی طریقہ سوچتے ہیں کہ یار کسی طریقے سے یہ ٹائم گزرے، چاہے اس کے لیے کوئی فلم ہمیں دیکھنا پڑے، کوئی ڈرامہ دیکھنا پڑے، دوستوں سے گپیں شپیں لگانی پڑے، کوئی گیم وغیرہ کھیلنی پڑے، تو اس کے ذریعے سے یعنی کیا مطلب کہ ایک ایسا انسان کی زندگی میں لمحہ آیا تھا کہ جس میں اس کے ذہن کے اوپر تھوڑا پریشر بننا تھا، اس نے سوچنا تھا۔ تو اب بجائے اس کے کہ وہ اپنے بارے میں سوچے، قیامت کے بارے میں سوچے، اپنی آپ کی یہ تربیت کرے، اپنی سوچوں کو صحیح کرے، تو اس نے ذہن کو سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ ذہن تھوڑا سا ٹینشن میں آ رہا تھا، اس کو اس نے فوراً کیا بہلا دیا، کوئی ویڈیو اسے دکھا دی، کوئی گیم اسے دکھا دی، تاکہ ذہن کے اندر یہ ٹینشن کی کیفیت ہی نہ بنے اور اپنے بارے میں سوچے ہی نہیں۔ جب ایک مومن کا ذہن جو ہے وہ سوچنا شروع نہیں کرتا اپنے آپ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، جب سوچ نہیں رہا،
تو جب سوچ نہیں رہا تو وہ کر بھی کچھ نہیں پاتا. یہی وجہ ہے کہ جب اس کے خیالوں میں، اس کی سوچوں میں اور بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی اس کے خیال میں قیامت نہیں چلی، کبھی اس کے خیال میں محشر کا میدان نہیں چلا، کبھی اس کے خیال میں اللہ کی محبت نہیں چلی، تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روک پاتا. تو یہ وہ ایک راز ہے کہ انسان اللہ کی رحمت، جب انسان اللہ کی رحمت کو حاصل کرتا ہے تو اللہ پھر اسے بچاتا ہے. جب انسان اللہ کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے تو پھر اللہ اسے کیسے بچائے گا؟ تو یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآن مجید میں موجود ہے کہ جب وہ گناہ سے بچے تھے تو ان کا واضح بیان پڑھ لیں کہ حضرت یوسف نے یہی بیان فرمایا تھا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اس میں کوئی اپنا کردار نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو مجھے برائی پہ نہیں ابھارتی. نہیں، میرے اندر بھی اللہ نے وہ نفس رکھا ہے جو امارۃ بالسوء ہے، الا ما رحم ربی. پھر کہا کہ مگر یہ کہ اگر میرا رب میرے اوپر رحم نہ کرتا تو میں آج بھی نہ بچ سکتا. یعنی میرے رب کے ساتھ وہ تعلقات تھے، وہ رحمت کے، وہ محبت کے وہ تعلقات تھے کہ پھر میرے رب نے کیا مجھے بچایا ہے. تو خلاصہ کلام اپنی بات کا یہ کروں کہ روزے کی وجہ سے انسان اس راز کو حاصل کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے. جب اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے تو اب وہ انسان اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتا ہے. جب وہ رحمت میں شامل ہو جاتا ہے تو اب جب ماہ رمضان کا مہینہ گزرتا ہے تو جب بھی کوئی برا فعل آتا ہے، جب بھی گناہ کا کام آتا ہے، تو فوراً جو اس کی سوچ ہے، اس کے جو خیالات ہیں، اس کو قیامت کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ کی محبت کی طرف لے جاتے ہیں. تو پھر وہ اپنے آپ کو روکنے کی صلاحیت پاتا ہے. جب وہ روکنے کی صلاحیت پاتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اب یہ اس کا عمل جب اہل بیت کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اہل بیت پھر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور انسان پھر کیا ترقی کی منزل کو جاتا ہے. اور اگر انسان ماہ رمضان المبارک میں اس طرح سے نہ کرے، مسلسل اپنے آپ کو مصروف رکھے، ذرا سی ذہن کے اوپر ٹینشن بنے، فوراً کیا ہے ڈرامے کی طرف، فلم کی طرف، انٹرٹینمنٹ اور گیم کی طرف چلا جائے، اپنی ذہنی تربیت نہ کرے، اپنی سوچوں کو ایک جگہ پہ مرکوز کرنے کی اپنی پریکٹس نہ کرے، سوچنے کی پریکٹس نہ کرے، تو پھر امیر المومنین اسلام کی وہی بات سچی ثابت ہوتی ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ پورا ماہ رمضان گزر جاتا ہے اور انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. نہ ان کی سوچیں بدلتی ہیں، نہ ان کے خیالات بدلتے ہیں، نہ ان کا کردار بدلتا ہے. جب کردار نہ بدلا، نہ سوچ بدلی، نہ خیال بدلے، تو پھر ایسے روزے کو اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ حقیقی معنی میں روزہ نہیں کہتے، اور ایسے روزے کو یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ اپنے اسرار اور رموز اور اپنی حجابیت سے کیا خالی ہے.